بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین۔ سابقہ درس میں ہم نے مخرج نمبر 13 مجموعی طور پر اور زبان کے اعتبار سے زبان کا مخرج نمبر 9 پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم مجموعی طور پر مخرج نمبر 14 اور زبان کے لحاظ سے مخرج نمبر 10 جو کہ زبان کا آخری مخرج ہے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ ذال، سا اور وا، یہ 3 حروف ہیں ہمارے پاس، ان کا مخرج جاننے کی کوشش کریں گے۔ پشت زبان کی ابتدا یا زبان کا سرا عربی زبان میں رأس اللسان بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم زبان کی تصویر کی طرف آئیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، پشت زبان، یہ ہمارے پاس پشت زبان ہے اور یہ نوک ہے۔ تو یہاں پر اشتباہ یہ ہوتا ہے کہ اس مخرج کی جب بات ہوتی ہے تو بعض لوگ نوک کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم تصویر سامنے لائے ہیں تاکہ بات واضح ہو سکے۔ پشت زبان، یہ نوک سے تھوڑا آگے یہ پشت زبان ہے اور یہاں سے بالکل نوک کے بعد یہ جو اوپر والا زبان کا حصہ ہے یہ پشت زبان ہے، یہ یا اس کو راس اللسان بھی کہتے ہیں۔ اب ہم نے اس جگہ کو، نوک کے بعد اوپر والی جگہ کو، اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کے کناروں سے لگانا ہے۔ یہ اوپر والے سامنے کے 2 دانت ہیں اور یہ کنارے ہیں جس سے ہم کاٹتے ہیں، کاٹنے والی جگہ ہے۔ تو مثالوں کی طرف آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اذ، اس اور او، یہ سکون کے ساتھ اور یہ حرکت کے ساتھ۔ صراط الذین، صراط الذین، آپ نے زبان کی طرف غور کرنا ہے کہ زبان کہاں لگ رہی ہے۔ صراط الذین، اکثر لوگ جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں صراط الذین، زا کی طرح پڑھتے ہیں جو را کی شکل میں ہے۔ تو یہ فرق رکھنا ہے، ذال جو دال کی شکل میں ہے وہ اس کی ادائیگی کچھ اور ہے، اور جو زا ہے اس کی ادائیگی ہم سابقہ درس میں بیان کر چکے ہیں۔ الکوثر، الکوثر، جی۔ العظیم، العظیم، اظلم، اظلم، یہ ہمارے پاس چند الفاظ ہیں جن میں یہ 3 حروف استعمال ہو رہے ہیں۔ اب ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذال، سا اور وا، ان میں فرق کیا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ان کا مخرج ایک ہی ہے تو پھر فرق کی بات کیسے آتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل مخرج ان کا ایک ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، مگر ان کی آوازوں میں جو فرق ہے اور ان کی صفات میں جو فرق ہے ان کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں سے ایک حرف دوسرے حرف سے جدا ہوتا ہے۔ تو یہاں ہمارے پاس 2 فرق ہیں۔ ایک فرق ہے جب ہم ذال اور سا کو وا کے مقابلے میں دیکھیں گے، اور ایک فرق ہے کہ جب ہم ذال اور سا کو آپس میں دیکھیں گے۔ تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وا ان دونوں سے کیسے مختلف اور جدا ہوتی ہے۔ وا چونکہ حروف استعلاء میں سے ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ یہ پر اور موٹا ہو کر ادا ہوتی ہے، تو اس کی موٹائی اور اس کی آواز میں جو پر ہونا ہے وہ اس طرح ہے کہ زبان کا پچھلا حصہ اوپر کو اٹھتا ہے، اگرچہ لگتا نہیں ہے،
ایسے اوپر کو اٹھتا ہے اور اگلا حصہ جو اس کا مخرج ہے وہ وہیں جا کے لگتا ہے، تو وا میں تھوڑا موٹا پن پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ ذال اور سا میں زبان کا پچھلا حصہ نیچے رہتا ہے، بس مخرج کی جو جگہ ہے وہ اپنی جگہ پہ جا کے لگتی ہے۔ تو ان میں تفخیم اور موٹا پن نہیں ہے، وا میں تھوڑا موٹا پن ہے، اس کی آواز بھاری اور موٹی ہوتی ہے، جیسے او لم۔ اب دیکھیں او لم، او اگر ہم ذال پڑھیں اذ اذ، دیکھیں اس میں باریکی ہے، موٹا پن نہیں پایا جاتا۔ اب ہم آتے ہیں کہ ذال اور سا میں کیا فرق ہے۔ ذال اور سا میں یہ فرق ہے کہ سا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا حرف ہے جو ہوا کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، اور زبان کو دانتوں کے ساتھ اس طرح لگایا جاتا ہے کہ ہوا پیدا ہوتی ہے، جیسے ہم ہونٹوں کے ساتھ پھونک مارتے ہیں، تو اسی طرح زبان اور دانت آپس میں ملیں تو ایک پھونک جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ ہاتھ قریب لے آئیں تو جب آپ سا کی صحیح ادائیگی کریں گے تو آپ کو ہوا محسوس ہوگی، لیکن ذال کی ادائیگی میں آپ کو یہ ہوا محسوس نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں ہوا محسوس ہوتی ہے، تو ان میں آپس میں یہ فرق ہے۔ اور ذال کی ادائیگی میں یہ ہے کہ جہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے وہاں ایک تھوڑی سی تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے آواز میں، تو یہ ذال اور سا میں فرق ہے، جبکہ سا کی ادائیگی میں وہ تھرتھراہٹ پیدا نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ ہم پھر مثالوں کی طرف آتے ہیں۔ صراط الذین، الکوثر، الکوثر، العظیم، اظلم۔ ایک اہم بات جو بعض لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ زبان کو زیادہ باہر نہیں لے آنا، کیونکہ ان حروف کی ادائیگی میں زبان تھوڑا سا انتہائی معمولی باہر آتی ہے، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں بہت زیادہ باہر لے آتے ہیں، یہ معیوب ہے اور اس سے اس کی ادائیگی میں بھی انسان اچھا نہیں لگتا، اور اس کا صحیح مخرج بھی یہ نہیں ہے کہ زبان کو زیادہ باہر لایا جائے، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ انشاءاللہ زبان کے مخارج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے مکمل کیے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم ہونٹ سے ادا ہونے والے حروف بیان کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔